خطبے جمعہ کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے قربانی کا پیغام۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما آمین۔ سامعین، جیسا کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں، کل یوم النحر 10 تاریخ کا دن تھا، ایک عظیم دن تھا اور ایک عظیم سنت کو ہم نے ادا کیا۔ اس کے بعد 3 دن اور قربانی کی جاتی ہے۔ یہ جو قربانی ہم اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قربانی ہم کر چکے، جانور ہم ذبح کر چکے، اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن قربانی کرنے سے پہلے، قربانی کرتے وقت اور قربانی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے لیے اس قربانی میں ایک عظیم پیغام چھپا ہوا ہے۔ صرف ایک یہ جانور کی قربانی نہیں ہے مسلمانوں، یہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں ہے کہ صرف جانور ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا اور ہم فارغ ہو گئے، نہیں، یہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، یہ قربانی ایک عظیم سنت ہے، یہ قربانی ایک عظیم انبیاء کی، عظیم نبی کی سنت ہے، اور اس کے پیچھے ایک عظیم پیغام چھپا ہوا ہے۔ اس قربانی کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا مقصد ہے، جس پیغام سے، جس مقصد سے ہم ناشنا ہیں، جس پیغام اور جس مقصد کے تحت قربانی اللہ رب العالمین نے لی تھی، اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے، یا اس مقصد پہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف جانور ذبح کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی میں کیا معنویت ہے، کیا اس قربانی کا اصل ہے، کیا اس قربانی کا پیغام ہے، اس کو سمجھیں اور اس پیغام کو، اس میسج کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں اور اس پیغام کو امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ سامعین، یہ جو قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ایک اکیلی قربانی نہیں ہے، یہ ایک اکیلی آزمائش نہیں ہے۔ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اکیلی قربانی، اکیلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھی اور ہم نے اسے اپنا لی اور اپنانے کے بعد ہم نے جانور کی قربانی دے دی، تو ہم سنت ابراہیمی سے فارغ ہو گئے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ادا کر لی، تو یہ ہماری کم سمجھی ہے، کم علمی ہے۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی قربانیوں پر مبنی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی آزمائشوں پر مبنی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر قربانیاں لی، ایک قربانی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہے۔ یہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم قربانی کے مقصد کو سمجھیں گے، اس کے پیغام کو سمجھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کی سیرت کے اندر دیکھیں گے کہ آیا یہ اتنی بڑی قربانی جو اللہ رب العالمین نے لی ہے، یہ کیوں لی ہے، کس وجہ سے لی ہے، اس کا مقصد کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں کئی مقامات کے اوپر فضیلت بیان کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی ارشاد فرمایا، ایک جگہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ رب فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں تمام ہو چکی، مکمل آزمائشیں ہو چکی، تو ہم نے کہا اب ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیں گے۔ یعنی ایک آزمائش کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پر آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔ جب آزمائشیں مکمل ہو گئیں تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کئی قربانیاں لیے ہیں، کئی آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کو گھیرا گیا ہے۔ اسی طرح رب دوسرے مقام کے اوپر ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ ابراہیم تھے تو ایک فرد لیکن ایک امت کے برابر تھے۔ یہ امت کے برابر ایک ابراہیم علیہ السلام کو کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام پہ تکلیفیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو انہیں آزمایا گیا، جان اور مال کی قربانی اللہ رب العالمین سے ان سے مانگی، تو یہ آزمائشیں اتنی تھیں، یہ قربانیاں اتنی تھیں کہ اگر ایک امت کے اوپر ان قربانیوں کو، ان آزمائشوں کو پیش کر دیا جاتا تو ایک امت کے لیے آزمائش کے لیے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کافی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام تھے تو ایک فرد لیکن اتنے بھرپور فرد تھے، اتنی کامل شخصیت تھی کہ ایک امت کے برابر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر پیدائش ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، عراق کے شہر بابل کے اندر جب آنکھ کھولی، جب شعور کو پہنچے تو صرف بت پرستی کا ماحول دیکھا، ہر جگہ شرک کیا جا رہا ہے، ہر جگہ اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو معبود گردانا جا رہا ہے، یہاں تک کہ باپ بھی بت بنا کر فروخت کر رہا ہے، باپ بت فروش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت توحید دی، باپ نے قتل کرنے کا اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو، سگا باپ ہے آپ کا، اور کہہ رہا ہے وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم میں تجھے پتھروں سے مار مار کے چھپا دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، جا تو ایک مدت تک مجھ سے دور ہو جا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کہ ہم توحید کی دعوت اپنے باپ کو دیں، اپنے سنت کی دعوت اپنے باپ کو دیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ اپنے باپ کے اوپر کریں، اور باپ پلٹ کر جواب دے کہ اگر تو اس دعوت سے باز نہیں آیا، اس توحید سے باز نہیں آیا، یہ ایمان تو نے مجھے سمجھانا بند نہیں کیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال السلام علیک، اپنے باپ کی قربانی، اپنے آبائی گھر کی قربانی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے لی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو اور اپنے باپ کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی قوم کی طرف پلٹے، اپنی برادری کی طرف پلٹے، کیونکہ انسان کو برادری سے، قومیت سے بہت محبت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میرے باپ ایمان نہیں لایا تو ہو سکتا ہے یہ میری قوم والے میری بات سنیں، یہ قوم والے ایمان لائے، قوم والوں کو ایمان پیش کیا، توحید پیش کی، لیکن انہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ قالوا حرقوه وانصر آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا دو ابراہیم کو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر جان کی دھمکی، پھر جان لینے کی، قتل کی دھمکی، پہلے باپ نے دی، اب قوم دے رہی ہے، اور باپ نے تو صرف دھمکی ہی دی تھی، قوم نے تو کرنے کا پورا عزم کر لیا اور ایک آگ تیار کر دی ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے ہیں مسلمانوں، کوئی آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا ہے، اکیلے ایمان کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اتنی بڑی قربانی کہ انہیں جان سے مار دینے، جلا دینے کے لیے انہی کی قوم آمادہ ہو گئی۔ رب نے کہا سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، یعنی جان رب کے لیے حاضر کر دی، آگ میں کودنا گوارا کر لیا، لیکن دعوت توحید سے باز نہیں آئے، ایمان سے نہیں پھرے، آزمائش بڑی سخت لی اللہ نے، ان کی جان سے انہیں آزمایا گیا، لیکن ثابت قدم رہے، اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں گر ہی گئے تھے، لیکن رب کا تو حکم تھا نا، آگ کو اللہ نے گل گلزار بنا دیا۔
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیبیٹ وہاں کے جابر ظالم حکمراں اور بہت بڑے بادشاہ سے ڈیبیٹ ہوئی. ان کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا اس کے ذریعے سے اس بادشاہ نے انہیں طلب کیا اور اس سے ڈیبیٹ کی، اسے توحید سمجھائی، اسے رب کی نشانیاں، رب کی آیتیں بتائیں. لیکن جب وہ بھی ایمان نہیں لایا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھی جان چھڑائی تو ابراہیم علیہ السلام پھر ہجرت کر گئے، اپنی قوم کو، اپنے وطن کو، اپنی برادری کو خیر آباد کے دیا. سب کی قربانی دے کر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کلمے کے لیے، توحید کے لیے نکل گئے. یہاں تک کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام پہنچے تو پھر ایک اور چیلنج کھڑا تھا مسلمانوں. ستارہ پرست قوم تھی، ابھی تو بت پرست قوم سے مقابلہ ہوا تھا، اب ستارہ پرست قوم سے مقابلہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ستارہ پرست قوم کو بھی سمجھایا جا رہا ہے یہ چاند سورج عبادت معبود نہیں ہو سکتے، یہ رب نہیں ہو سکتے، ان پہ زوال آتا ہے، یہ غروب ہوتے ہیں، یہ چھپ جاتے ہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کے ہجرت کی اور شام بھی چھوڑا، اور شام چھوڑ کر مصر کی طرف جب گئے تو ایک بدکار بادشاہ سے ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا سامنا ہوتا ہے. ایسا بدکار بادشاہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا اور ان کی بیوی کو بھی آزمایا کہ جو بھی شوہر والی عورت اس شہر میں داخل ہوتی تھی تو اس کے شوہر کو قتل کر دیا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو جبراً غصب کر لیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ زناکاری اور بدکاری کی جاتی تھی. رب نے عزتوں سے بھی آزمایا، رب نے جان و مال سے بھی آزمایا، لیکن رب کے لیے سب حاضر ہے. رب نے جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی عزت سے، ان کی زوجہ سے، اور اللہ رب العالمین سے جب ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش میں گرنے کے بعد رب سے دعا کی تو رب نے اس قدر ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی کہ جو ظالم بادشاہ تھا اللہ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا، اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اس کو لکوہ پڑ گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش اللہ رب العالمین نے لی. آپ پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کی صورت، ایک قربانی نہیں ہے جس سے ہم فارغ ہو کر بیٹھ گئے ہیں، نہیں، پوری زندگی اللہ نے قربانیاں لی. قدم قدم پر اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کی، خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم سے قربانیاں لی. ابراہیم علیہ السلام 80 سال کو پہنچ جاتے ہیں، واپس شام آ جاتے ہیں، شام کے اندر رہتے ہیں، 80 سال کی عمر پہنچ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اولاد سے محروم رکھتا ہے. یہ کم بڑی آزمائش ہے مسلمانوں. جن کے پاس اولاد نہیں ہے آج، جن کی شادی کو سال 6 مہینے ہوئے ہیں یا سال 10 سال ہوئے ہیں، ان سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے، اولاد کی خوشی کیا ہوتی ہے، اولاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے، وہ تمہیں بتائیں گے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم پا نہیں سکتے، ان کی سیرت ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سمجھ اس طرح سکتے ہیں کہ جس کو اللہ نے بے اولاد رکھا ہے، جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اس کے دل سے پوچھو اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، کتنی بڑی آزمائش کے اندر اللہ نے انہیں ڈالا ہے کہ انہیں بے اولاد رکھا. لیکن یہ سال 10 سال کی آزمائش ہے مسلمانوں. رب نے ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں دی. 80 سال کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی فرزند، کوئی اولاد نہیں ہوئی. کتنی بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی. 80 سال بعد رب نے اولاد دی، 80 سال بعد رب نے اولاد دی اور فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم نے ایک بردبار لڑکے کی بشارت ابراہیم علیہ السلام کو دی جو کہ نبی بھی ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور اپنی اولاد کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو تسکین دی، ٹھنڈک پہنچائی. ابھی اولاد دودھ پینے کے زمانے میں تھی، وہی اولاد جو 80 سال کی عمر میں جا کر ملی ہے ابھی دودھ پینے کے زمانے میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو رب حکم دے رہا ہے، اے ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو بے کھیتی کی وادی کے اندر، بے آب و گیا میدان کے اندر چھوڑاؤ.
کتنی بڑی قربانی ہے مسلمانوں۔ آج اپنے دل سے پوچھیں، اپنی ذات سے پوچھیں، اگر تمہارے یہاں اولاد ہو طویل عرصے کے بعد، اور تمہارے یہاں اولاد ہونے کے بعد جس اولاد کے تعلق سے تم نے رب سے رو رو کے دعائیں کی ہیں وہ اولاد مل جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، تسکین ہو جائے اس اولاد سے، اور اسی اولاد کو رب کہہ دے بے کھیتی کی وادی میں، بے آب و گیا جنگل کے اندر چھوڑاؤ، تو مسلمانوں سوچو کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ رب نے کہا کہ ابراہیم اپنے بچے کو، اپنی فیملی کو چھوڑاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام اس بے کھیتی کی وادی کے اندر اپنے فیملی کو، اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر چلے آئے۔ دودھ پیتے بچے کو چھوڑنا بے کھیتی کی وادی میں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی انسان نہیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں۔ یہاں تک کہ اس آزمائش کے اوپر بھی کھرے اترے ابراہیم علیہ السلام، اس آزمائش کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے بس بحسن خوبی انجام دیا اور اپنی اولاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد بھی رب نے بس نہیں کیا کہ ابراہیم بس اب تمہاری قربانیاں مکمل ہو گئیں، تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا، تمہاری آزمائشیں ختم ہو چکی ہیں، نہیں، رب آزمائش کو کڑا سے کڑا کرتا گیا، ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی، دوسرے کے بعد تیسری قربانی، تیسری کے بعد چوتھی قربانی، ایک آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، چوتھی آزمائش، رب آزمائشیں لیتا گیا، ابراہیم علیہ السلام پاس ہوتے گئے، رب قربانیاں مانگتا گیا، ابراہیم قربانیاں دیتے گئے، یہاں تک کہ رب نے پھر وحی کی اور خواب دکھایا، اے ابراہیم اب اپنے لوتے بیٹے کو جو تمہارے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، فلما بلغ معہ السعی، جب بھاگ دوڑ کرنے لائق ہو گئے باپ کے، یعنی جب باپ کی بڑھاپے کی لاٹھی بننے لگ گئے، جب 100 سال کی 90 سال کی عمر ہے ایک شخص کی، تو اس کی اولاد اس کے لیے کتنی عزیز ہوتی ہے مسلمانوں، اور ایک لوتی اولاد اگر ہو اس کے پیچھے اس کی کتنی خواہشیں ہوتی ہیں، کتنی تمنائیں، کتنی آرزو ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا اللہ رب العالمین نے، اے ابراہیم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے اس بارے میں۔ اللہ اکبر، آزمائش دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے، رب چاہتا تو اس کے ذریعے سے آزما سکتا تھا کہ ابراہیم کو حکم ہوتا کہ اپنی اولاد کو تمہیں شہید کروانا ہے، اپنی اولاد کی قربانی دینی ہے، کسی شخص کو دے آنا، وہ تمہاری اولاد کو ذبح کر دے گا میرے لیے۔ یہ آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن نہیں، رب نے ایسی آزمائش لی ہے، رب نے ایسی قربانی لی ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ایسی قربانی کی۔ رب نے کہا انی اذبحک، تم خود اپنے ہاتھ سے اپنی ایک لوتی اولاد کو، ایک جوان سال اولاد کو ذبح کرو۔ کتنی بڑی قربانی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی، کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم اگر نہیں سوچ سکتے تو ذرا سا اس تعلق سے سوچیں کہ اگر ابراہیم کی جگہ ہم ہوں، ابراہیم جی کی جگہ ہم ہوں اور اسماعیل کی جگہ ہماری ایک لوتی اولاد ہو اور ہمیں حکم ملے اس کو ذبح کرنے کا، کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، چھری چلا دی جائے اور اپنے ہی ہاتھ سے، تو سوچو مسلمانوں کتنی بڑی قربانی ہے یہ، کتنی بڑی آزمائش ہے یہ ایک قربانی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، پوری زندگیاں قربانی پر مبنی ہے، یہاں تک کہ آخری قربانی رب نے ایسی لی کہ رہتی دنیا تک اس قربانی کو یاد کیا جاتا رہے گا، قربانی، اس قربانی کو قیامت کی صبح تک لوگ یاد کرتے رہیں گے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دی تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، یہاں تک کہ ذبح کر ہی دیا تھا مسلمانوں، چھری اپنے بیٹے کی گردن پہ چلا ہی دی تھی،
ذبح کر ہی دیا تھا، لیکن رب کو بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے تھی، رب کو ابراہیم کی نفس کی قربانی چاہیے تھی۔ رب کو چاہیے تھا کہ ابراہیم اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے رب کے راستے میں تیار ہو جائیں۔ رب کو ابراہیم علیہ السلام سے یہ چاہیے تھا۔ چھری چلی، لیکن ابراہیم تو سمجھ رہے ہیں اپنے بیٹے کی گردن پہ میں چھری چلا رہا ہوں، لیکن رب نے جنت سے ایک دمبا لا کر اس چھری کے نیچے ذبح کروا دیا اور کہہ دیا قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ جبکہ ذبح نہیں کیا تھا مسلمانوں، ذبح نہیں کیا تھا اپنے بیٹے کو، اور خواب میں یہی دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ذبح نہیں کیا تھا، لیکن رب نے کہا تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یعنی اتنی بھرپور طریقے سے اللہ کی اطاعت کی، اتنے بھرپور طریقے سے رب کی فرما برداری کی، اتنے اٹوٹ طریقے سے رب سے محبت کی، گویا اپنی بیٹے ایک لوتی اولاد کو ذبح ہی کر دیا تھا۔ تو مسلمانوں، یہ قربانی کا پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی نہیں ہے، پوری زندگی قربانیوں پر مبنی ہے، پوری زندگی قربانی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی گھری ہوئی ہے۔ ساری قربانیوں کو یاد کریں، ابراہیم علیہ السلام کے تمام زندگی کے اسوے کو اپنائیں، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کریں، کیونکہ رب نے قرآن کریم میں یہی فرمایا، اللہ رب نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کی نبی کی طرف وحی کی، اے اللہ کے نبی، ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، اتباع کیجئے۔ رب نے قرآن میں فرمایا اور ہم نے ابراہیم کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ تو آج قربانی کے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب اسماعیل کی قربانی نہیں چاہتا تھا، رب اطاعت و فرما برداری چاہتا تھا۔ رب چاہتا تھا کہ ابراہیم فرما بردار ہو جائیں، اور آج ہماری جو قربانی ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے۔ رب کو جانور کی قربانی مقصود نہیں ہے مسلمانوں، رب تو کہتا ہے مجھے تو تمہارا گوشت، تمہارا خون جانور کا پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تم جانور ذبح کر رہے ہو، لیکن رب فرماتا ہے مجھے جانور کا گوشت اور خون نہیں پوچھتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ خون پہنچتا ہے رب کے یہاں، نہ گوشت پہنچتا ہے رب کے یہاں، وہاں تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے اندر کتنی پرہیزگاری آئی، تم کتنے تقوی شار بنے، تم کتنے گناہوں سے بچنے والے بنے، کیا تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ رب یہ جانور کی قربانی تو مانگ رہا ہے، اگر ہماری انا کی قربانی ہمیں دینی پڑی، رب تیرے لیے اپنی انا کی قربانی دیں گے، اپنے تکبر کی قربانی دیں گے، اپنی حسد کی قربانی دیں گے، اپنے جھوٹ کی قربانی دیں گے، اپنی فریب کی قربانی دیں گے، اپنی دغا بازی کی قربانی دیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنی تمام باطل نفسانی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے رب ہم تیار ہیں۔ یہ قربانی کا پیغام ہے مسلمانوں، یہ قربانی کا مقصد ہے مسلمانوں کہ ہم تقوی شار بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم رب کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ اور سورہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر جو چوتھا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ لن تنالوا الحتہ، کہ رب فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیکی پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ مسلمانوں، ہماری محبوب ترین چیز مال ہو، ہماری محبوب ترین چیز جو بھی ہو، رب کے راستے میں ہم اگر خرچ نہیں کرتے اپنا محبوب مال، رب فرماتا ہے تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو نا، جیسی بھی تم نے قربانیاں پیش کی ہیں، رب خوب جانتا ہے کہ تمہاری قربانیوں میں اخلاص تھا یا نہیں تھا، یا تمہاری قربانیوں میں ریا تھی یا نمود تھا یا دکھاوا تھا، یا جانور تم نے اس لیے خریدا کہ محلے کے سب لوگ جانور خرید رہے ہیں میں بھی جانور خرید کر ذبح کروں، یا تمہاری جو ہے نیت کے اندر یہ تھا کہ فلاں شخص تو اتنا بڑا جانور لے کر آیا ہے، اتنا مہنگا جانور لے کر آیا ہے، میں اس سے بڑا جانور لے کر آؤں، اس سے مہنگا جانور
جانور لا کے ذبح کروں، کیا ہماری کوئی نیتوں میں تھا؟ رب سب جانتا ہے۔ اور اگر ہماری نیتوں میں اخلاص تھا، ہماری نیتوں میں للہیت تھی، ہم نے رب کے لیے قربانی پیش کی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، کسی کمپٹیشن میں ہم نے قربانی نہیں دی، رب کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم نے قربانی دی ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو رب تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ تمہاری قربانیاں کس کے لیے تھی رب کو معلوم ہے۔ تو مسلمانوں، قربانی کے پیغام کو سمجھو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی آپ کا آخری جو حج تھا، آخری حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر خطبہ حج دیا، جس کو حجۃ الوداع بولا جاتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ اور اس خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم، پانچوں نمازیں ادا کرو۔ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، رمضان کے روزے رکھو۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو۔ وَآتِيُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اگر تم یہ کام کرو گے تو رب کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تقوی کو انڈرلائن کیا کہ تقوی اختیار کرو، رب سے ڈرو، گناہوں سے بچو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، یعنی اپنے مالوں میں سے رب کے لیے خرچ کرو، اپنے مال میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، اور امیر کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے یہ کام کر لیے، اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو رب سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قربانی کے پیغام کو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین اس عظیم قربانی سے، اس عظیم آزمائش سے، اس عظیم سنت سے انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، رب ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ ہم سے جو جانے انجانے میں یا رب گناہ ہو گئے ہیں، ان سے درگزر فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں ہمیں اکٹھا فرما دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یا رب، جو بھی ٹوٹی پھوٹی قربانیاں ہم نے تیرے راستے میں پیش کی ہیں، یا رب ہماری کمی کوتاہیوں کی، قربانی کی کمی کوتاہیوں کو دور کر کے یا رب ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہمارے ذکر کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ان قربانیوں کو قبول کر کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔